کچھ مخصوص لمس ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی کشش کا واضح اشارہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ انہیں صحیح طرح سے نہیں سمجھتے۔ یہ اشارے غیر ارادی ہوتے ہیں، یعنی انہیں نہ آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی جان بوجھ کر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ شاید کبھی کسی نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، یا اس کا ہاتھ معمول سے ایک لمحہ زیادہ دیر تک آپ کے ہاتھ پر رکا ہو۔ بعد میں آپ نے سوچا ہوگا کہ آخر اس کا مطلب کیا تھا۔ آج ہم ایسے لمس کے بارے میں جانیں گے جو اکثر دل کی کشش ظاہر کرتے ہیں۔ جسمانی لمس انسان کی سب سے سچی زبانوں میں سے ایک ہے۔ جب ہم کسی کو چھوتے ہیں یا کوئی ہمیں چھوتا ہے تو دماغ آکسیٹوسن اور ڈوپامائن جیسے کیمیکلز خارج کرتا ہے جو تعلق اور خوشی کے احساس کو بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے ایک معمولی سا لمس بھی پورے ماحول کو بدل سکتا ہے۔ تحقیقات بھی بتاتی ہیں کہ انسان صرف لمس کے ذریعے اپنے جذبات حتیٰ کہ کشش دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 1، کمر کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھنا۔ یہ کشش کی سب سے مضبوط نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جسم کا یہ حصہ ذاتی قربت کی حد میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی کمر کے نچلے حصے پر ہلکے سے ہاتھ رکھے اور فوراً ہٹانے کے بجائے ایک لمحہ مزید رکے تو یہ اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خود کو آرام دہ اور قریب محسوس کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو گھبرانے یا غیر معمولی رد عمل دینے کے بجائے پرسکون رہیں، ہلکی سی مسکراہٹ دیں اور قدرتی انداز میں گفتگو جاری رکھیں۔ اگر آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو مناسب موقع پر اس کے بازو یا کندھے کو ہلکے سے چھو کر مثبت اشارہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، بازو سے ہلکا سا ٹکرانا یا چھونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص چلتے ہوئے ہلکے سے آپ کے بازو کو چھو جائے یا کوئی چیز اٹھاتے وقت اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹکرا جائے۔ بظاہر یہ حادثاتی لگتا ہے، لیکن کئی بار یہ غیر ارادی طور پر کشش کا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ایک سے زیادہ بار ہو تو اس پر توجہ دیں۔ اکثر انسان کا جسم اس شخص کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے جس کی طرف وہ کھنچاؤ محسوس کرتا ہے۔ اس لمحے کو عجیب نہ بنائیں، صرف ہلکی سی مسکراہٹ اور مختصر نظر ملا کر دوبارہ گفتگو جاری رکھیں۔ اس سے سامنے والے کو احساس ہوگا کہ آپ نے اشارہ محسوس کیا مگر اسے شرمندہ نہیں کیا۔ نمبر 3، گفتگو کے دوران گھٹنے پر ہلکا سا ہاتھ رکھنا۔ اگر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے کوئی شخص ہنستے ہوئے یا کسی بات پر زور دیتے ہوئے چند لمحوں کے لیے آپ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دے تو یہ اکثر معمولی بات نہیں ہوتی۔ ایسا لمس ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ قربت اور اعتماد محسوس کر رہا ہے۔ آپ اس لمحے پرسکون رہیں، گفتگو اور مسکراہٹ جاری رکھیں، اور اگر آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو اپنی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر کریں کہ آپ اس کے ساتھ آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہاتھ کا ایک لمحہ زیادہ دیر تک رکے رہنا۔ کبھی کوئی آپ کو موبائل، کیپ یا کوئی دوسری چیز دیتا ہے، لیکن چیز دینے کے بعد بھی اس کا ہاتھ ایک لمحہ زیادہ دیر تک آپ کے ہاتھ سے لگا رہتا ہے۔ یہ معمولی سی بات لگ سکتی ہے مگر اکثر یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ اس لمحے کو تھوڑا اور محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسی دوران وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھے تو یہ دلچسپی کا اور بھی مضبوط اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس لمحے فوراً ہاتھ نہ کھینچیں، قدرتی انداز میں مسکرا کر آنکھوں میں مختصر نظریں ملائیں اور گفتگو جاری رکھیں۔ اس سے سامنے والے کو احساس ہوگا کہ آپ بھی اس لمحے کو مثبت انداز میں لے رہے ہیں۔ نمبر 5، ہنستے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھنا۔ جب کوئی شخص آپ کی بات پر دل سے ہنستا ہے اور ہنسی کے دوران آپ کے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ رکھ دیتا ہے تو یہ صرف ہنسی کا اظہار نہیں ہوتا، اکثر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی موجودگی سے خوش ہے اور آپ کے ساتھ خود کو آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ تحقیقات بھی یہی بتاتی ہیں کہ لوگ ہنسی کے دوران عموماً اسی شخص کو چھوتے ہیں جس کی طرف وہ زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں۔ اس لمحے مسکراہٹ برقرار رکھیں، تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ ہوں اور گفتگو کو خوشگوار
خوشگوار انداز میں جاری رکھیں، یہی رویہ سامنے والے کو مزید قریب محسوس کراتا ہے۔ نمبر 6، آپ کے کپڑے یا بال درست کرنا۔ اگر کوئی شخص آپ کے بال سنوار دے، کالر سیدھا کر دے یا کندھے سے کوئی دھول یا دھاگا ہٹا دے تو یہ صرف مدد کرنا نہیں ہوتا، اکثر ایسا تب ہوتا ہے جب وہ آپ کی زیادہ فکر کرتا ہو اور آپ کے قریب آنے میں خود کو آرام دہ محسوس کرتا ہو۔ یہ ایک نرم اور غیر ارادی انداز میں اپنائیت ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ اس لمحے آپ پرسکون رہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں اور چند لمحوں کے لیے آنکھوں میں نظریں ملائیں، اس سے لمحہ مزید خوشگوار بن جاتا ہے۔ نمبر 7، بات کرتے ہوئے بازو پر ہاتھ رکھنا۔ کبھی گفتگو کے دوران سامنے والا کسی اہم بات پر زور دیتے ہوئے چند لمحوں کے لیے آپ کے بازو پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، یہ اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنیں اور آپ دونوں کے درمیان تعلق مزید مضبوط ہو۔ اگر وہ یہی انداز صرف آپ کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو یہ دلچسپی کی ایک مثبت علامت ہو سکتی ہے۔ اس لمحے آپ اس کی بات پوری توجہ سے سنیں، آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیں اور گفتگو میں دلچسپی ظاہر کریں۔ جب کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے واقعی سنا جا رہا ہے تو تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 8، کسی بھی ملاقات کا اختتام اکثر سب سے زیادہ سچا لمحہ ہوتا ہے۔ اگر الوداع کہتے وقت کوئی شخص آپ سے ہاتھ ملائے، گلے لگے یا آپ کے کندھے یا بازو پر ہاتھ رکھے اور وہ لمس معمول سے ایک لمحہ زیادہ دیر تک قائم رہے تو یہ اکثر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جدا ہونے میں جلدی محسوس نہیں کر رہا۔ یہ چھوٹا سا اشارہ بتاتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کی اور وہ اس تعلق کو دوبارہ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس لمحے میں آپ جلدی میں رخصت نہ ہوں، مسکرا کر چند لمحوں کے لیے آنکھوں میں دیکھیں اور مثبت انداز میں الوداع کہیں۔ اگر مناسب لگے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر جلد ملاقات ہوگی۔ اس طرح گفتگو کا اختتام ایک خوشگوار احساس کے ساتھ ہوتا ہے اور سامنے والے کے ذہن میں آپ کی اچھی یاد باقی رہتی ہے۔ یاد رکھیں، صرف ایک لمس دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص یقیناً آپ کی طرف راغب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے کئی اشارے بار بار نظر آئیں، جیسے مثبت باڈی لینگویج، دلچسپی سے بات کرنا، بار بار نظریں ملانا اور آپ کے قریب رہنے کی کوشش کرنا۔ جب آپ ان اشاروں کو مجموعی طور پر سمجھنا سیکھ جاتے ہیں تو لوگوں کے جذبات کو بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں اور ہر تعلق کو زیادہ اعتماد اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔